بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خاص کر جو حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے متعلق افراد ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، یا جو دیگر تعلیم و تعلم کے شعبوں سے منسلک ہیں، وہ متوجہ ہو جائیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے مینیجنگ ڈائریکٹر مولانا خورشید حیدر صاحب۔ اور آج کے اس خصوصی مہمان کے ساتھ ہمارے پاس کچھ مسالے بھرے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، جوابات ہیں جو ان کے ایجوکیشن سسٹم پر لوگوں کی طرف سے ہیں، میری طرف سے نہیں، تو ہم ان کے اطمینان بخش جوابات کے طلبگار ہیں مولانا سے۔ تو انشاءاللہ پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقتاً فوقتاً وقت فراہم کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے، یا لوگوں کی جو بھی کشمکش میں کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی کنفیوژنس ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ تقریباً معلومات کے مطابق 300 سے زائد برانچز، اگر میں غلط نہیں ہوں، پاکستان بھر میں آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو تعارف سے ہٹ کر میں سیدھا پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ کوشش کریں گے کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سوالات، اعتراضات اور اشکالات کو کور کر سکیں۔ پہلا سوال میرا ہے، جب مدارس میں ایک انقلابی نظام تعلیم جو اکابرین، علماء کرام، صلحاء و اتقیاء کی زیر نگرانی تشکیل دیا گیا تھا، اور اسی طرح ملک پاکستان میں بھی تعلیمی بورڈ موجود تھے، پرائیویٹ اسکولز بھی تھے، نامور تعلیمی ادارے بھی تھے اور تعلیمی بورڈ بھی تھے، اس کے باوجود ایک نئے نظام تعلیم کو لوگوں کے سامنے لانا تھا اور اس کو پیش کرنا اور پھر تعلیم کو تقسیم کرنا، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ بہت شکریہ کہ آج آپ نے کچھ اشکالات اور جو لوگوں کی جو ہے ترجمانی آپ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو واضح نہیں ہیں وہ میرے خیال میں امید ہے کہ آج واضح ہو جائیں گی۔ پہلی جو آپ نے بات کی، تو میں اسٹیپ ایک ایک چیز کی طرف آؤں گا کہ ہمارے ہاں دو قسم کے نظام تعلیم پہلے سے چل رہے ہیں۔ جیسے ہمارے مدارس میں مشائخ اور علماء، اتقیاء، صلحاء کی نگرانی میں، ان کے سرپرستی میں درسامی جیسا مضبوط ایک نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے۔ پھر اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور عصری تعلیم کے بھی بہترین سے اچھے جو سسٹم موجود ہیں، تو اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو پہلی یہ کیا کہ یہ مدارس اصل یہ مدرسے ہی ہیں۔ ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصلاً یہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم اولاً واخراً حقیقتاً ترجیحاً یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ ہاں، اس میں ضرور وقت کے مطابق جو اس زمانے کا تقاضا ہے، سوسائٹی کی اور انہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ مدرسے کے اندر جو طلباء کو اتنی تعلیم ضرور دی جائے عصری، کہ جو ان کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے ایک ٹولز کے طور پر، ایک فن کے طور پر ایک معاون ثابت ہو اور یہ بہتر انداز میں دین کا کام کر سکیں، تو یہ مدرسہ ہے۔ ہاں، اصل مقصد وہ دین کی تعلیم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علوم شریعہ کے ہیں، اور ضرورت ہماری عصری تعلیم بھی ہے۔ تو مقصد اور ضرورت، اور بسا کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ تو کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ ہماری مجبوری بھی بن چکی ہے، تو مقصد کو اور ضرورت اور جو ہماری مجبوری ہے، ان کو یکجا لایا گیا ہے۔ اور اگلی بات کہ مشائخ، علماء، صلحاء اور اتقیاء کی زیر سرپرستی، ان کی نگرانی میں، اور انہی کی جو سوچ ہے اسی کو آگے پروان چڑھایا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس 5 سالہ نظام تعلیم کے شروع کے 2 سالوں میں لینگویج جو اس نظام تعلیم کا، اس کے نصاب کا خاصہ سمجھا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ 2 لینگویجز نصاب میں شامل کرنا، یہ آپ لینگویج سینٹر کے چمکتے ہوئے کاروبار سے متاثر تھے یا اس کے پیچھے کچھ نظریاتی مقاصد بھی موجود تھے؟ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست قسم کا جملہ استعمال کیا، اور یہ تو بالکل ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں تھا کہ یعنی لینگویج سینٹر کے چمکتے دمکتے ان سے آپ متاثر ہوئے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل جیسے کہ ہمارے علماء اور مشائخ کہ کوئی بھی کام ہے وہ نظری، فکری یا عملی طور پر یا اخلاقی طور پر اس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر شروع کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے بڑی لمبی۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے حضرت
मदरसे के मुदीर हज़रत शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया यानी से पीर मज़हब सईद शाह साहब और हज़रत मुफ्ती अबुल वबा शाह मंसूर साहब जो मेरे उस्ताद और मुरब्बी हैं, उनका बहुत पहले सफ़र हुआ मुख्तलिफ ममालिक में। तो हज़रत उस्ताद जी और शाह साहब जब वापस सफ़र से आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हज़रत मुफ्ती साहब ने खुसूसी तौर पर इस पर ताकीद दी कि उलमा को जो है 2 ज़बानें लाजमी आनी चाहिए, अरबी और इंग्लिश दोनों। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है इस सोच से, और आगे इसके मकासद बड़े अहम हैं। देखिए, अरबी जो हमारे उफ़ाज़ अरबिक का जो निसाब है और उसके जो 8 हम अहदाफ तय करते हैं एक साल में, जब उसको आप देखें कि भाई पहला हदफ हम रखते हैं कि छोटा उला करना है, दूसरा हदफ उसका हमने रखा है कि भाई कुरान मजीद का तर्जुमा बच्चे को करवाना है, कि गोया कि दरसामी की जो बच्चे की सानिया के बाद सलाहियत पैदा होती है वो हम यहाँ उसकी स्टार्टिंग ले लेते हैं। तीसरा हिफ्ज़ुल हदीस, ताकि कल ये आलिम बन जाए तो ये इसके पास बड़ा एक ज़ख़ीरा हदीस हो और अमली तौर पर ज़िंदगी में अमल लाने के लिए उससे तमाम अहादीस उसके पास मौजूद हो जहन में, ताकि उसके लिए अमल करना आसान हो जाए। फिर इस तरह अरबी तकल्लम अदबियत, ताकि दरसामी के अंदर ये मजबूत आलिम बने। तो इसका मकसद वो सेंटर वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाकायदा जो हमारे उफ़ाज़ अरबिक के 8 मकासद है, एक एक को आप देखें तो इसका मकसद ये है कि मजबूत उलमा पैदा करना और अदब अरबी तकल्लम भी उनको, अरबी रस्म ख़त भी आता हो और उसके साथ साथ कुरान हदीस उलूम शरिया पर उनको अच्छी दस्तरस हो। तो ये पूरा उफ़ाज़ अरबिक का जो हमारे 8 अहदाफ हैं ये उसके लिए है। और आज बड़ी अजीब है, अक्सर हमारे उलमा इसकी तायद करेंगे कि आज हमारे बच्चों की जो है जो दरसामी में आ रहे हैं उनकी इस्लात बहुत कमज़ोर हो रही है, और जब उससे पहले अरबियत पर अच्छे तरीके से काम होगा तो ये मजबूत आलिम बनेंगे। और अगली बात, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी ये गलत है कि भाई ये चमकते दमकते सेंटर ये ऐसे, वल्ला ऐसा कोई नहीं है, ना हमारे असाज़ा का ना हमारी आप टीम का और जो उलमा की एक जमात जो इसमें काम कर रही है, किसी के ज़हन में आज तक ये बात आई हो कि इंग्लिश हम इसलिए कर रहे हैं कि ये फ़ख्र की ज़माना है, वल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है। देखो, ज़रूरत और मजबूरी को समझे। हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर भी टॉयलेट और वॉशरूम इंग्लिश में लिखा होता है, और अगर मेरे तरह अगर एक मुल्ला है उसको नहीं पढ़ा तो किसी से पूछ लो जी वॉशरूम किधर है, मजबूरी है जाएगा उधर, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए उसको किसी से पूछना पड़ रहा है। तो ये ज़रूरत और अपनी। और दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ बच्चों को सिखा करके हम उनके लिए वो दरवाजे जो बंद थे अनलॉक कर देते हैं, जो कल उनको जिंदगी में स्टेप टू स्टेप एक एक चीज में काम आते हैं। कंप्यूटर्स देखिए, एक आज के दौर में आप सोचें, उफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का अगर गौर से आप पढ़ें, अक्सर जब इसके तारफ को तो आप खोल के देखें, इसकी एक एक चीज पर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या जो है ये उलमा की जमात ने कमाल काम किया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या क्या दरवाजे खोल देती है। कंप्यूटर देखिए, आज हम जहाँ खड़े हैं ना, 15 साल पीछे सोचे कहाँ थे, और 15 साल आगे जाए के दौर कितना तेज होगा। उस वक्त कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर होगा, माशियत इक्तिसादियत का दौर होगा। अगर आप अपने बच्चे को इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं करवाएंगे तो ये कल बेचारा कहाँ खड़ा होगा। फिर आज भी उलमा को देखें आप, एक बड़ा मसला है कि आप अवाम और उलमा में गैप है एक सोसाइटी के अंदर, और जो उलमा का किरदार है उसमें ये नहीं कि हर जगह है, लेकिन अक्सर है, और उसमें ये लैंग्वेज भी हमारी हायल होती है। ये एक सबब ये भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे बच्चे जब अरबियत पर उनको दस्तरस है तो आलिम मजबूत, इंग्लिश पर है काम करने का, अरबी रिसीविंग का जरिया है, उलूम शरिया को सीखेगा, और इंग्लिश डिलीविंग का जरिया है, जदीद उलूम हासिल करने का जरिया, और इसी को इस्तेमाल करके वो दीन का अच्छा काम कर सकेगा, पूरी दुनिया में करेगा। अच्छा हज़रत, अरबी ज़ुबान की सबसे पहली बात देखें कि कोई भी ज़ुबान होती है वो नज़रियाती जंग में सबसे अहम किरदार अदा करती है, और अरबी का हमें समझ आता है कि वो हमारे दीन की ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान है, रसूल की ज़ुबान है। लेकिन जहाँ तक अंग्रेज़ी का सवाल है तो अलीगढ़ और दारुल देवबंद के बीच एक यही इख्तिलाफ था निज़ाम तालीम का, तालीम के फ़रोग़ का, और उसके बाद से उलमा में ये एक तासुर रहा कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से बड़े कतराते थे। और अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो ख़ुद शेख मुफ्ती अबुल वबा साहब अंग्रेज़ी ज़ुबान के बड़े मुखालिफ रहे शुरू में, और बाद में उसको मदारिस में कबूल किया गया। तो ये ज़र्फ़ कैसे पैदा हुआ उलमा में? मेरे ख्याल में अगर हम हिस्ट्री और तारीख़ की तरफ जाएं तो हमारे उलमा ने वक़्त और ज़रूरत को समझते हुए ना फ़ैसले किए हैं। बहुत सी चीज़ों में देखें, एक वक़्त में मंतक भी हराम थी, फ़लसफ़ा की तरफ भी नहीं जाते थे, फिर वही मंतक और फ़लसफ़ा यहाँ आ गई ज़रूरत
پھر امام غزالی جیسے جو ہے جبال العلم اس میدان میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علماء وقت اور ضرورت کو سمجھے. اس وقت وہ تھی کیونکہ ہمارا دشمن مخالف تھا تو اس کے ہم نے محتاط نہیں ہونا تھا اور اپنی قوم کو, اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کو بچانا ضروری تھا. اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک تھا. ہاں اب جب یہ افریت ایسے آ چکا ہے تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہمارے. خط تک کہ ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, آپ مدرسے کی سنت پہ ہم جو ہے ایکلنسی لے کر ایم فل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے جب آپ کو انگلش نہیں آتی. تو یعنی ایک تعلیم جیسا راستہ بھی آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے اس کے بغیر. تو اور سینکڑوں اور ہر آنے والے دن میں یہ اب ٹول بن گیا ہے, یہ ایک فن ہے, یہ ایک آرٹ ہے. اس کو اس انداز سے سیکھیں, اس کو اس نظریے سے سوچیں. اس کو ایسے نہیں کہ یہ وہ انگلش والی وہ اس کو نظریے سے نہیں سوچیں. اور کبھی کبھی چٹکلے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہ یہ فخر والی زبان ہے, لیکن کبھی کبھی کسی کے فخر جو ہے نا اس کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. اچھا مولانا, اتنا پھیلا ہوا نظام ہے ماشاءاللہ, اللہ پاک نظر بد سے بچائے. 2-4 اداروں سے شروع ہوا تھا, اب 10-15 سالوں میں ملک بھر میں پھیلتا جا رہا ہے. معلومات کے مطابق 300 سے زائد اس کی فرنچائزز ہیں یا برانچز ہیں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی نظام ہوتی ہے, کوئی بھی فرنچائز ہوتی ہے, وہ اتنی پھیلتی ہے تو سب سے پہلے اس میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے انسپیکشن ٹیم وہ متعارف کروائی جاتی ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے. تو کیا ان تمام اداروں کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ کے کوئی اقدامات ہیں؟ الحمدللہ بالکل یہ بات ہے کہ جب بھی سسٹم, اور جیسے ہمارے ہاں اس وقت تقریباً 330 کے قریب مدارس ہیں اور کراچی سے لے کر الحمدللہ گلگت تک اب ایک پوری ترتیب ہو چکی ہے. اور یہاں تک کہ ابھی بہت سے مدارس نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں یہ سسٹم دیا جائے, لیکن ہمارے پاس اساتذہ ٹرین نہ ہونے کی وجہ سے, ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو منع کر رہے ہیں کہ 1 سال ویٹ کریں, 1 سال کا انتظار کروا رہے ہیں. ہمارے پاس بڑے اس وقت مطالبے ہیں اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ بہترین ایک نظم ہے, پوری ٹیمیں ہماری, عربی کے اساتذہ بھی, انگلش کے بھی, اور ٹرینڈ مدربین ہمارے جو پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے ہم نے قاعدہ طے کر دیا ہے کہ ہر مہینے میں خصوصاً پہلے 2 سال عربک اور انگلش لینگویجز کے ہر مہینے میں ان کا جائزہ لیں گے اور ایک سبجیکٹ کا لیں گے. پھر اس میں ہمارا بڑا زبردست طریقہ ہے, یہ ہماری جو اساتذہ جو جائزہ ٹیم ہوتی ہے وہ جب ادارے میں جاتی ہے تو پوری کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک مضمون کا وہ جائزہ لیتے ہیں. اگر کوئی کمی ہوتی ہے پھر استاد سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا نصاب پورا ہے لیکن بچوں کو یہ اس کی نہیں ہے. یعنی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اصل کسی بھی چیز کے اچھے اور بہتر ہونے کے لیے اسباق میں, جس کو انگلش میں دوسرے ورڈنگ میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن اردو میں ہم اس کو عام کہتے ہیں کہ تقسیم اسباق, جس کو لیسن پلان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد تدریس میتھڈ, وے, اسلوب, پڑھانے کا انداز. تیسرا چیز ہے تدریب, کہ ایکسرسائز بچوں کو ہضم کیسے کروایا. تو وہ ہماری ٹیم اس کو دیکھتی ہے, جو کمی ہوتی ہے یا بیشی ہوتی ہے تو وہ ٹیچر کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں. اگر پھر بھی ہے تو ہمارا الحمدللہ یہ ہیڈ کوارٹر میں پورا انتظام ہوتا ہے, اس استاد کو ہم بلا لیتے ہیں, پھر اس کو سینئر اساتذہ کے ذریعے ٹرین کروائے جاتے ہیں, ان کو مشق کرواتے ہیں, پھر ان کو کلاسوں میں بٹھاتے ہیں, ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ انداز ہے, پھر ان کو ادارے میں بھیج دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی ہماری ورکشاپ ہوتی رہتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں مزید بھی اس میں گنجائش ہے. جیسے اس دفعہ ہم نے پلاننگ کی ہے کہ ہم مختلف بڑے شہروں میں پورا سال ورکشاپ کرواتے رہیں گے آن کیمپس. جیسے آن لائن کروا رہے ہیں آن کیمپس سے کروائیں گے, اور آن لائن ٹریننگ سیشن کو ہم مزید بڑھائیں گے تاکہ یہ نتائج ہمیں اور بہتر انداز میں مل سکے. حضرت ہماری معلومات کے مطابق معذرت سے دیہات میں جو مدرسہ ہے حفاظ ایجوکیشن کا اور جو شہر میں ہے, اوورآل اگر دیکھا جائے یونیفارم ہو یا ان بچوں کا رہن سہن ہو یا ان کی صلاحیتیں ہوں تو وہ یکساں نہیں ہیں. شہر کے اور دیہات کے بچے میں کافی فرق پایا گیا ہے, اور اس طرح یہ طلباء جو ہوتے ہیں وہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر شہر کی بھی بات کی جائے تو آپ کے جو اپنا ادارہ ہے جامعۃ الانوار یا جامعۃ الرشید کی ہم بات کر لیں, جو نمایاں ادارے ہیں وہ زیادہ تر اپنی قابلیت کو لے کر, اپنی صلاحیتوں کو لے کر نمایاں رہتے ہیں, جبکہ دیگر ادارے جو ہے وہ صرف ابھی تک آپ کی زبانی کلامی ہمیں سننے کو ملے ہیں. وہ 300 ادارے کہاں ہیں, کیسے ہیں, کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن سے ہٹ کر پریکٹیکلی بھی ان کا وجود ہے؟ یہ تو آپ نے ایک ایسا چبھتا ہوا سوال کیا اور بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں ہو جائیں اور بس اوقات جن لوگوں کی اس کی معلومات نہیں ہوتی تو وہ یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں.
اور الحمدللہ جیسے کہ اس سال ہمارے ہاں 160 علماء کی ہم جو ٹریننگ جب کروا رہے تھے تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے مدرسے کے طلباء کے بجائے دوسرے ادارے اور ایسی جگہوں سے ادارے بلائے جس کو ہم گوڈ کہتے ہیں، بلکہ ہمارا یہاں تربیتی ورکشاپ تھی تو ایک مدرسہ ہے بیت العلوم بالکل منگو پیر میں، اور پہلے دن جب اسٹارٹنگ ہوا تھا تو گئے تھے، تو اس کے بعد وہ اساتذہ ہمیں بار بار کہتے کہ استاد جی آپ ہمارے پاس آئیں، تو وہ راستے ایسے ہیں کہ ادھر سے تو ہمارا ایک جملہ معقولہ مشہور ہے کہ بھائی اس راستے سے جاؤ تو اگر کسی آدمی کو پتھری ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنے اس میں ہیں۔ خیر ان کی جب سالانہ تقریب ہوئی تو ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہر طرح کی، تو اس مدرسے کے بچے ہم نے یہاں بلائے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کے جائے 2-3 مدرسوں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ فیس بک پہ اٹھائیں صرف حفاظ ایجوکیشن لکھیں تو آپ کے سامنے اتنے مدرسے آ جائیں گے اور ان کی جو پرفارمنس آپ کے پاس ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں 2-4 کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مثلا اکثر میں اپنے علماء اپنے طلباء ساتھیوں کے سامنے بھی یہ کرتا ہوں کہ جب وہ کسی کو بھیجتا ہوں تو اس کو کہتے دیکھ لو، جیسے کوئٹہ پشین ہے، پشین میں ہم گئے تو تقریباً 4 مہینے بعد وہاں بچوں نے ہمیں حیران کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ، اور اب بھی آن دا ریکارڈ یہاں سب سن رہے ہیں، کوئی بھی جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ چکوال کا وہ ڈھکو کا ایک ویران علاقہ ہے، پچھلے سال اس کی ویڈیو بھی آئی، ہم نے یہاں اپنے جتنے بھی نئے ٹریننگ استاد تھے ان کو وہ ویڈیو دکھائی کہ دیکھو یہ فلاں علاقے کا ویران ہے، وہاں کے بچوں کی یہ ہے، ان کی انگلش یہ ہے، ان کی عربی یہ ہے، ان کی پرفارمنس یہ ہے۔ اور وہ ایسی گوٹوں میں ابھی بھی کوئی استاد آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فلاں گوٹوں میں ذرا چکر لگا کے آؤ، ادھر تو آپ ٹائلیں وائلیں یہ دیکھ کے تو کہو گے کہ یار آپ نے، اور بسا اوقات یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے استاد نے بھی جب اس کا رزلٹ کمزور تھا تو اس کی جب ٹویننگ کی تو اس نے کہا جی استاد جی آپ لوگوں نے گلشن اقبال میں بیٹھ کے اگر اچھا رزلٹ دے دیا تو کون سا کمال کیا ہے، ادھر تو آپ نے سلیکشن ہی ایسی کی ہے، ہماری ادھر آ کے دیکھو گوٹو جہاں ہم کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا۔ تو پھر اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا جاؤ، پھر ان کو ان علاقوں کے وزٹ کروائے اور وہ اس کو شاید دیکھیں گے تو خوش بھی ہوں گے۔ جب واپس آئے تو میں نے کہا اب بتا 1 مہینے بعد رزلٹ دے گا یا نہیں؟ تو اب اکثر جگہوں میں، اکثر نہیں بلکہ تقریباً تمام جگہوں میں کہیں 19-20 کا فرق ہے، تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ جہاں آپ جائیں گے، اور میں نہیں یہ لوگ سننے والے بھی یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ جس جگہ جائیں گے ان کو رزلٹ وہ ملا ہے الحمدللہ۔ تو اسی میں ایک مزید، یعنی میں نے آپ کو بلوچستان سے کھینچا یہاں کے رزلٹ دیکھنے کے لیے، یہاں کراچی کے گوٹوں سے لے کر سندھ، یہاں بھی یہ ٹنڈو فضل ہے، کسی بندے کو بھی کہیں، اکثر جو سندھ کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ٹنڈل فضل میں ویران، جہاں کوئی آتا نہیں تھا پڑھنے کا، وہاں جا کے رزلٹ دیکھ لو، وہ ڈھکوں میں جا کے دیکھ لو، چکوال میں، پھر آگے چلے شنگ، پہلی دفعہ ہم نے شروع کیا، وہ بالکل شانگلہ کا آخری کونا ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم گلگت کے وزٹ پہ جا رہے تھے تو اچانک فیصلہ ہوا، شروع کیا، پہلے سال کا رزلٹ ہے، پورے ہزارے میں سب سے ٹاپ رزلٹ اس کا آیا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے اور کئی ان سے تھی۔ تو الحمدللہ یہ ہے لباس ہو، پگڑی ہو، کیونکہ یہ ہمارا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں ایک لیول سے چل رہا ہے، چھوٹا سا رومال اور پگڑی ہے پورے پاکستان میں ملتی ہے، سفید کپڑے ملتے ہیں، جہاں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک کلر ملے گا۔ یہ اچھا مولانا، جو ہمارے دینی، یہ خاص کر مدارس کے حوالے سے ایک سوال ہے جو اعتراض بھی رہتا ہے ان کا، ہماری اگر دینی تعلیم کی بات کی جائے تو وہاں مختلف تعلیمی بورڈ ہیں، عصری تعلیم کی بات کی جائے تو ہر صوبے کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے، وفاقی بورڈ بھی ہے، تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں تو آپ دونوں تعلیم فراہم کر رہے ہیں، دینی بھی فراہم کر رہے ہیں، عصری بھی فراہم کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ دونوں فراہم کر رہے ہیں تو یہ دونوں تعلیمیں، دینی تعلیم کس دینی بورڈ سے ملحق ہے اور عصری تعلیم کس عصری بورڈ سے ملحق ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو بورڈ ہے جو دینی مدارس کا وہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان الحمدللہ جو ہمارے اکابر کا ہے، تو اس کے ساتھ ہی تقریباً سارے مدارس ہمارے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے منسلک ہیں۔ رہی بات اسکول کی تو اس کے لیے ویسے ہم ایک بڑے اس طرف جا رہے ہیں، لیکن فی الحال جو مدرسہ جس صوبے میں ہے، جس شہر میں ہے، اس کا جو بورڈ ہے اسی کا سلیبس بھی اسی کا استعمال کرتا
رکھتے ہیں اور بورڈ بھی وہیں کا ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق امتحان دیتے ہیں ہر صوبے میں. جیسے ہم سندھ میں کراچی میں ہے تو کراچی میٹرک بورڈ ہے، سندھ میں ہے تو وہاں کا بورڈ ہے، بلوچستان ہے تو وہاں کا ہے، اس طرح پنجاب اور فیڈرل میں جیسے کشمیر کا ہے تو وہ فیڈرل کے ساتھ ہے، اسلام آباد میں ہمارے بہت سے ادارے ہیں تو وہ فیڈرل کے ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ پورے تمام کے تمام ہمارے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے ادارے وہ بیک وقت ایک ہی جگہ میں فیڈرل کے ساتھ ہو جائیں. اس کی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنا بورڈ لے لیں، اور کیونکہ اس میں ہمیں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم کے پیپروں کے اور کبھی اس کے، تو اس کی کوشش ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل اس کے لیے ہمارے لیے راستے کھول دیں گے اور ہم اپنا بورڈ بھی لے سکتے ہیں، پھر جس کے تحت یہ سسٹم ایک ہی ہو جائے گا. حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس یکساں نصاب ہے، یکساں صلاحیتوں کے طلباء ہیں، لیکن جب ہم خود پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں تو یہاں سندھ کے بورڈ سے پاس کیا ہوا ایک طالب علم اور پنجاب بورڈ سے پاس کیا ہوا ایک طالب علم، دونوں کی صلاحیتوں میں، قابلیت میں بہت فرق ہوتا ہے. اور آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی الگ الگ بورڈ سے امتحانات دیے جاتے ہیں، تو آپ کا یہ دعویٰ پھر کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ یکساں نصاب ہے اور یکساں قابلیت اور صلاحیت؟ ہاں، اصل کے اندر ہمارا جو بیسک پہلی 2 سال ہوتے ہیں عربک اور انگلش، جس میں عربک کے لیے ہم دسوامی کے لیے مضبوط بچے کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں، اور انگلش میں جیسے 7-8 کلاس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اسکول کے لیے ایک مضبوط بنیاد. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کہ فیڈرل بورڈ میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پہلے 2 سال پڑھ کے، حالانکہ سب سے میرے خیال میں جو ہمیں ابھی اندازہ ہوا ہے سب سے ٹف اور جو بہترین نصاب ہے وہ فیڈرل کا ہے، پھر اس کے بعد پنجاب اور باقی. تو ہمارے بچے یہ پہلے 2 سال مکمل کر کے فیڈرل کا امتحان دے رہے ہیں، بہترین نتائج ہیں اس کے بھی، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، تو سب جگہ میں. تو اس سے یہ ہوا کہ خود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو ہے کم سے کم پہلے 2 سال، پھر پڑھانے کا انداز دیکھیں کیسا ہے کہ نتائج الحمدللہ ہر جگہ بہترین اور اچھے چل رہے ہیں. اور فیڈرل تک کے وہ بچے پہلے 2 سال پڑھنے کے بعد اس صلاحیت کے قابل ہیں کہ فیڈرل میں بھی آسانی سے وہ 9-10 آرام سے کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو دینی نصاب ہے وہ ایک بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق ہے، لیکن جب ہم حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا نام سنتے ہیں، جہاں ہمارے ذہن میں جامعۃ الانور کی ایک تصویر آتی ہے، وہیں جامعۃ الرشید کی بھی آتی ہے. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جامعۃ الرشید پچھلے گزشتہ کچھ سالوں میں اپنا ایک نیا تعلیمی بورڈ متعارف کروا چکا ہے. تو کیا حفاظ ایجوکیشن سسٹم جامعۃ الرشید کی پراکسی ہے، یا پھر جامعۃ الرشید جیسے مایہ ناز ادارے نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے؟ بس میرے خیال میں اس کو تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ علماء کا بنایا ہوا ایک نصاب تعلیم ہے جو مدارس کے لیے خدمت کیا گیا ہے، اور جو بچے بھی آ جائے مدرسے کے بورڈ، شاید میرا خیال ہے کوئی بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ ہمارا جب مدرسے میں کوئی ایک بچہ آتا ہے تو یہ آج طالب علم ہے لیکن کل یہ نبی کا وارث ہے، عالم ہے، اور آج یہ امت کی امانت ہے، اور جتنے اچھے انداز میں یہ بن کے آئے گا تو کل یہ بہتر انداز میں یہ پرفارمنس کر پائے گا اور بہتر انداز میں اسلام کی ترجمانی کر پائے گا. تو اس کے لیے اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. تو وہ بچوں کو اصل میں ابتدائی تعلیم دینا، آگے بڑے ہو کر وہ درسامی میں کس بورڈ میں جاتا ہے اور کس طرف جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی ہماری طرف سے قید نہیں ہے. اور الحمدللہ سب جگہوں میں چل رہے ہیں، وفاق کے ساتھ بھی، مجمع کے بھی ہیں. تو کیونکہ جو ہمارے اصل اس کو علماء کی جو جماعت بنانے والی تھی، یا جو اس کی تو ان کا اس بارے میں ویژن بڑا کلیئر ہے کہ یہ دینی مدارس کے لیے، طلباء کے لیے خدمت کے طور پر تقسیم ہے، جو لے جائے. اچھا حضرت، ایک اور الزام ہے، کچھ الزامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دینی مدارس کی طرف سے جو ہمارے اکابرین ہیں، بزرگ ہیں یا شیخ الحدیث ہیں اس وقت کسی نہ کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے، ان کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے طلباء کرام تعلیمی درسگاہوں میں کم، کھیل کے میدانوں میں لیم لائٹس، کیمروں اور ٹی وی اسکرینوں پر زیادہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے مدارس میں رہتے ہوئے مدارس کے دینی طلباء کی جو ہے صلاحیتوں میں اور ان کی تعلیمی قابلیت میں بڑا واضح فرق پڑتا ہے. تو کیا آپ اس الزام کو قبول کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو شاید میں نے تو ویسے سنا بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ تک یہ آواز پہنچی اور آپ نے ہمارے تک پہنچائی ہے، تو وگرنہ تو ہم اکثر مشائخ کے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی الزام میرا اپنا نہیں ہے. بہرحال ہمارے تو کیونکہ
ایک مدرسے میں نہیں, کئی مدرسوں میں, اور اکثر بڑے بڑے مشائخ اور حضرات کے بچے ہمارے اسی سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. پہلے تو ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ جو بچے وہ علماء کے اور محتمین حضرات کے صاحبزادے ہیں. اس طرح پوری کراچی میں آپ دیکھیں تو اگر یہ چیز ہوتی تو میرے خیال میں یہ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں اور مدارس کے جو محتمین, نہ یہ اپنے مدرسوں میں لیتے اور نہ اپنے بچوں کو اس میں داخل کرتے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری کچھ یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ ہم نے اس سسٹم میں بہت سی چیزیں, یعنی جیسے مقابلہ جات کی ایک برمار ہے. جیسے ہمارے خود ایک مدرسے کا قانون ہے کہ سال میں 7 بڑے مقابلے ہم کروائیں گے. اس کے علاوہ ہر مہینے میں کلاسوں کے درمیان میں مقابلے ہوں گے. یہ کمپٹیشن بڑی اہم ہے. یہ بچے کے اندر جستجو پیدا کرتی ہے, اس کے اندر اسپرٹ پیدا کرتی ہے, چاہے وہ اکیڈمک مقابلے ہوں چاہے اسپورٹس کے ہوں. تو اس میں ہمارے ہاں اکیڈمک مقابلے بھی ہیں, یعنی نعت کا مقابلہ ہوتا ہے, تلاوت کا مقابلہ ہے, اردو, عربی, انگلش, تقاریر کے مقابلے ہیں, تحریر کے مقابلے ہیں, جنرل نالج کے مقابلے ہیں. پھر اسپورٹس کی طرف آتے ہیں تو وہ تمام گیمیں جن میں جرأت ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ تمام وہ گیمیں جن میں جرأت ہو اس سے غیرت پیدا ہوتی ہے, اور ہمیں غیرت مند لوگ پیدا کرنے ہیں جو دین کا کام غیرت سے کر سکے. تو اس لیے ہماری آپ سپورٹس میں دیکھیں, رسہ کشی کا مقابلہ ہوتا ہے, دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں, جمپ کے ہوتے ہیں, پنجہ آزمائی کے ہوتے ہیں, تاکہ بچوں میں ایک اسپرٹ پیدا ہو اور ان کے لیے ایک, کیونکہ کھیل سے وہ دوبارہ تازہ دم ہو کے آتے ہیں. اور ایک کتاب رکھیں گے تو وہ بند گلی میں میرے خیال میں کھڑے ہو جائیں گے. تو مختلف قسم کے سپورٹس مقابلے ہوتے ہیں, اس مدرسے کے طلباء ان سے ملتے ہیں, یہ ادھر ملتے ہیں اساتذہ. تو یہ سیکھنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور دوسرا ورک ٹوگیدر, اکٹھے مل کر کام کرنا اور ٹیم ورک, اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اس سے لیڈرشپ پیدا ہوگی, اس سے قیادت پیدا ہوگی, اس سے رہنما پیدا ہوں گے, اس سے جو ہے لوگوں کے وسعت ذہن, وسعت ظرفی رکھنے والے لوگ پیدا ہوں. حضرت, ایک الزام آپ پر پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں کسی گلی محلے میں کسی مسجد میں کوئی کمرہ خالی نظر آتا ہے, وہاں یہ مولوی حضرات آ کر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا آغاز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کے نظام تعلیم کو, یا پھر میں کھل کر کہوں تو ان کے کاروبار کو کافی ٹھیس پہنچی ہے. تو کیا آپ اس الزام کو الزام سمجھتے ہیں یا اپنا جرم قبول کریں گے؟ میرے خیال میں آپ کا یہ جو جہاں تک آپ کو بات پہنچی ہے, اس میں ہم مجرم ہیں. اسکولوں کے, ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, بلکہ خود جو ہے یہ جو اسکول چلانے والے حضرات ہیں یا اس کاروبار سے منسلک احباب ہیں, انہوں نے خود بھی کہا ہے. بلکہ بہت سے اسکولوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے وہ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسکول میں یہ کیسے کر سکتے ہیں. کئی احباب آ چکے ہیں, جب ان کو دیکھا کہ اس سے ہو رہا ہے تو اس میں جیسے کچھ ہمارے اسلامک اسکول والے حضرات تھے, انہوں نے اس کا ہمیں مجرم ٹھہرایا ہے اور یہ اعتراض کیا کہ بھائی ہم نے یہ کھولے تھے کہ طلباء کو میٹرک وغیرہ بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ اسلامک اچھا سا اسکول کا نام رکھا ہے, تو اس کے ذریعے سے کوئی وہ ہوگی. تو ان علاقوں میں جیسے ہی حفاظ ایجوکیشن سسٹم بڑھتا گیا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں صرف اور صرف 5 سال میں بچے کو کتاب پڑھاتے ہیں, اور یہاں حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں افراد بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہاں ایک بچہ 5 سال لگاتا ہے, 6, 7, 8 کلاس 9, 10 انگلش میڈیم سائنس میں کر لے گا زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, یا او لیول کر لے گا. اب آپ یہاں واضح آ جائیں کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم اس وقت میں ایک بچے کو کیا کیا دیتا ہے. وہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں 5 سالوں میں بچے کو 6, 7, 8 کلاس بھی کرواتا ہے, ساتھ 2 انٹرنیشنل زبانیں عربک اور انگلش بھی کرواتا ہے. اسی کے اندر بچوں کو 9, 10 بھی اور 7 درجہ اولا بھی کروا رہا ہے. یہ تعلیمی چیزیں. اس کے علاوہ فنون میں دیکھا جائے تو بولنے کی 3 زبانوں میں بولنا سکھاتے ہیں, 3 زبانوں میں لکھنا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل نالج اور دوسری بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. اب ایک بچے میں ایک سافٹ ویئر ہے, ایک دوسرے میں دوسری صلاحیت ہے, تیسرے میں تیسری صلاحیت ہے. تو ہر بچہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں بڑھ رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر یہ اسکول میں جاتا تو کیا ہوتا. دوسرا, اگر یہ انگلش میڈیم اسکول میں گیا تو کیا ہوا, ایک میڈیم اس نے سیکھا ہے. لیکن حفاظ ایجوکیشن سسٹم بیک وقت بچے کو 3 میڈیم دے رہا ہے. نمبر 1, آپ دیکھ لیں اس وقت اردو اچھی بولنا, اچھی لکھنا, اور بڑی بڑی جگہوں پہ کنٹینٹ رائٹر یہ ہمارے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے فضلاء میں سے ہیں. دوسرے نمبر پر انگلش سیکھنے کا ذریعہ ہے, وہ راستے کھل جاتے ہیں ان بچوں کو, وہ بھی آ گئے. تو اسکول میں صرف انگلش میڈیم تھا, ایک میڈیم یہ بھی دے دیا, اس کے ساتھ اردو میڈیم اور عربی میڈیم, جو کوئی اسکول بھی نہیں دے سکتا. حفاظ ایجوکیشن دے رہا ہے بچوں کو, تو اس سے لازمی بات ہے کہ ان کے کاروبار پہ بھی زد پڑی ہے اور ان پر یہ اثر پڑی ہے. والدین جو پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹ کر اب آپ کے اس نظام تعلیم کی طرف چلتے آ رہے ہیں, تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا تعلیم کی کوالٹی ہے, یا پھر اس میں وہ والدین بھی شامل ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم کو افورڈ نہیں کر پا رہے؟
اگر کچھ عرصہ پہلے یہ اگر سوال کیا جاتا تو شاید میں بھی یہی جواب دیتا کہ بھائی لوگ فیسیں وہاں برداشت نہیں کر سکتے یا ان کو دینے کے لیے نہیں ہے تو مدارس میں تعلیم فری ہوتی ہے تو اس لیے آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا ایک معیار رکھتا ہے اور فاز ایجوکیشن سسٹم میں ایک معیار رکھتا ہے اور اس معیار کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ تو ابھی ہمارے ہاں ابھی فارم فل ہوئے ہیں، تو فارموں میں ہم نے ویسے لکھ دیا کہ آپ کتنا ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، 10,000 بھی لکھی ہیں، 20,000 تک بھی لکھی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور بلکہ پچھلے سال تو ہم ناشتے میں بیٹھے تھے تو ہمارے ایک استاد ہے تو آیا کہ کہا استاد جی بڑی عجیب بات ہے، ہم مدرسے کے استاد ہیں، ہم پیدل آ رہے ہیں اور ہمارے مدرسے کے طلبہ پراڈو اور VIP کاروں پہ آتے ہیں کہ دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ معیار کی وجہ سے، اس میرٹ کی وجہ سے، اس نتیجے کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، نہ کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر رہے اس کی۔ تو آپ کے ہاں ایک ایوریج فیس کتنی ہے مدرسے میں طالب علم کی؟ ویسے فاز ایجوکیشن سسٹم کا نظریہ یا سوچ اس بارے میں یا پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی مدرسے کو پابند نہیں کرتے کہ وہ فیس لیتا ہے یا نہیں لیتا اس کا، کیونکہ ہمارا تعلیم سے تعلق ہے اور معیار سے تعلق ہے، اس میں ہم اداروں کو نہیں کرتے۔ لیکن اکثریت مدارس، جیسے ہمارا خود یہ مدرسہ ہے جامعۃ الانوار، اس میں کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ دے سکتا ہے تو جتنا دے سکتا ہے وہ لکھ دے، نہیں دے سکتا تو 1 روپیہ بھی نہیں دے، اس کا کبھی بھی اس کی کیئر نہیں کی گئی یا اس کا خیال نہیں کیا گیا کہ بھائی ہمیں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اکثریت ہمارے پاس بچے جتنے بھی رہائشی ہیں، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، لیکن کبھی بچے کو اس طرف نہیں کیا کہ آپ دیتے ہیں یا نہیں، اور جو دیتے بھی ہیں تو ان کا بھی کبھی ہم نے نہیں کیا۔ تو ہمارے نزدیک معیار تعلیم مقصد ہے کہ بچوں کو دینا، نہ کہ یہ معیار ہے پیسہ۔ اچھا، آپ اس بات میں شور ہیں کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے ویژن میں ایک بزنس ماڈل نہ کبھی تھا نہ کبھی آگے آئے گا؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی کے، کیونکہ ہمارے جو اوپر سرپرستی کرنے والے حضرات ہیں وہ بہت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لحاظ سے بڑی ایک وجہ ہے، تو ان کا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ حضرات ہمیں بڑی اچھی رائے بھی دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں تو۔ ابھی تک نہ اس میں بزنس تھا نہ اب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ یہ بزنس ماڈل نہیں ہوگا، یہ صرف خالص ایک خدمت کے طور پر مدارس کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے ایک کام ہوگا، اور انشاءاللہ اسی پر ہم رہیں گے۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ یہ ایک بزنس ماڈل نہیں ہے، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق، بلکہ آپ کے ہی منسلک کچھ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں 300 برانچز ہیں۔ ایک ایوریج حساب لگایا جائے تو ہر سال 20 بچے نئے داخلے ادارے میں آتے ہیں، یا ہم اسے 15 بھی کر لیں۔ اس کا نصاب آپ چھاپتے ہیں، کتابیں لکھی آپ نے، آپ کے اساتذہ نے لکھی، ٹھیک ہے، اس کو بیچتے آپ خود ہیں اور قیمت پر فروخت کی جاتی ہیں۔ اور ایک معلومات کے مطابق میں اس سوال میں صحیح نہیں ہوں، آپ کروڑ کا نہیں، سالانہ کروڑوں کی کتابیں اب فروخت ہوتی ہیں، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بزنس ماڈل نہیں ہے؟ خیر میرے خیال میں تھوڑا سا بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا، کروڑوں کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قریب قریب اس کے ہے، کتابیں جاتی ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن بزنس ماڈل نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ہاں اس وقت تو فاز ایجوکیشن سسٹم میں پوری ٹیم کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک کسی ادارے سے ہم نے پیٹرول کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا، ہر مہینے میں ہماری ٹیمیں جا رہی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کراچی سے لے کر گلگت تک بھی ہم نے سفر کیے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں بھی ہیں، اور تمام ادارے سن رہے ہیں۔ کبھی کسی ادارے سے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں پیٹرول دیں یا ہمیں اس کا خرچہ دیں، ہماری یہ ٹیمیں روزانہ ہمارا 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ پیٹرول کا 1 مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری شورا کی ٹیم ہے، کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہماری یہی کہیں اور ہم بند کمرے میں بیٹھے رہیں، ہم خود بھی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو سال میں 2-3 وزٹ ہم خود بھی کرتے ہیں، ایک ادارے میں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ تو یہ روزانہ کا جو اخراجات ہیں، اور یہ کرائے اور پیٹرول پر مشکل سے پورا ہوتا ہے۔
یہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے. اس سال بھی آخری 3-4 مہینے میں ہم مقروض رہ گئے ہیں. لہٰذا اعتراض کرنے والے تو انہوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں بخشا, تو وہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. کرنے والے کرتے رہیں گے, لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا. حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ اگر حقیقت کو جان لیں تو میرے کے لیے شاید یہ پھر دعائیں دیں, یہ کبھی اعتراض نہ کریں. لیکن ہم سطحی لوگ ہیں, منفی سوچ کو ہمیشہ ہمارے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے, منفی باتیں کی جاتی ہیں. اگر لوگ اندر سے ٹٹول کے دیکھیں تو ان کو دکھڑے نظر آئے کہ کن کن دکھوں میں اور کن کن مصائب میں رہتے ہوئے یہ خدمت انجام دی جاتی ہے. اچھا حضرت, حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے ویژن میں یہ بھی شامل تھا کہ اس نظام تعلیم میں کوئی طالب علم طبقاتی تقسیم کا شکار نہیں ہوگا, بلکہ خود نظام تعلیم طبقاتی تقسیم کا شکار نہیں کرتا. اب آپ کے پاس ایک بزنس مین کا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پراڈو اور فارچونر میں بھی آپ کے پاس بچے آتے ہیں, وہ بچے بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کسی مزدور کا بیٹا ہے, جو کسی ٹیکسی ڈرائیور کا, کسی رکشہ ڈرائیور کا بچہ ہے, اور اس ڈرائیور کی ماہانہ آمدن 30 سے 40 ہزار, جو کہ بڑی مشکل سے اس میں آج گھر کا کچن چلتا ہے, بجٹ پورا ہوتا ہے. اس والد پر رمضان گزرتا ہے, اخراجات بڑھ جاتے ہیں, عید آتی ہے, اور عید کے فوراً بعد پہلے سال کا آپ کا صرف نصاب 6,000 روپے کا ہے. اس کے ساتھ آپ کا یونیفارم ایڈ کیا جائے, اس کے سفید 1-2 سوٹ ملا لیے جائیں, رومال ملا دیے جائیں, اس کی کاپی قلم ساری چیزیں ملائیں, تو یہ 10 سے 12 ہزار کا ایک بجٹ بنتا ہے. تو ایک مزدور پہ تعلیم کے لیے اس کے پہلے ہی سال میں اس پہ جو ہے 12,000 کا بم پھوڑ دینا, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بزنس ماڈل کی شکل؟ ویسے ہماری کوشش یہ ہے اور اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کم سے کم کریں. 12,000 تو نہیں, کیونکہ ہم نے مدارس میں جو یونیفارم رکھا وہ سفید کپڑے ہیں, تو عید یا دونوں عیدوں پہ یا سال میں 1-2 ہر بچہ جو بناتا ہی بناتا ہے. تو اس لیے ہم نے مدارس میں یہ پہلے کہا کہ حفاظ ایجوکیشن کا سفید لباس ہے, تو یہ کوئی مہنگا نہیں ہے, اور نہ یہ ہم بنا کے دیتے ہیں, نہ مدرسے والے بنا کے دیتے ہیں, بلکہ والدین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ سفید سوٹ ہے. تو اس کے لیے خود قید نہیں ہوتی, کیونکہ خاص یونیفارم ہے, اس پہ ٹیگ لگایا گیا ہو, کچھ چیز ہو, لہٰذا اس کا کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے. وہی جو ان کے لباس ہوتا ہے وہی ہمارا یونیفارم بن جاتا ہے. تو کتابیں ہیں, کیونکہ ہمارا سلیبس ہے مہنگا. آپ نے کتابوں کی تعداد نہیں دیکھی کہ جس انداز سے لی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, اور اس میں بڑی اچھی کتابیں بھی ہیں اور بڑی مہنگی بھی ہیں. تو یہ ایک ہے, میرے خیال میں یہ 5,500 سے 5,700-800 میں سیٹ ہے, اور باقی اخراجات میں 7 سے 8,000 میں ہو جاتا ہے. باقی ہماری طرف سے ہم نہ کوئی یونیفارم بیچتے ہیں, نہ قلم بیچتے ہیں, نہ شارپنر بیچتے ہیں, نہ بیگ بیچتے ہیں, ہم کوئی چیز بھی نہیں بیچتے. یعنی یہ محض الزام ہے. اچھا حضرت, نصاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اساتذہ نے, آپ کے اساتذہ نے خود یہ کتابیں لکھی ہیں, اور جن کو تدریسی تجربہ 4 سے 5 سال یا زیادہ 6-7 سال کا ہے, تو کیا یہ سچ؟ اصل کے اندر جن اساتذہ نے کام کیا ہے, ایک ہے ان کو دیکھنا, ایک ہے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تجربے کو دیکھنا. میں اس پہ آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ہم یہاں کراٹے شروع کروا رہے تھے, تو ہمیں کراٹوں کا کوئی استاد جو ابتدائی سٹیج پہ تو نہیں مل رہے تھے. تو جو ایک کراٹوں کے بڑے تھے, اعظم مفتی صاحب سے بات کی, انہوں نے مجھے بھیجا, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک لڑکا ہے, تو کراٹوں کے لیے اس کو بھیجتے ہیں, لیکن وہ ہے ابھی ابتدائی سٹیج پہ. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو بھیج دیں, کوئی بات نہیں ہو, اگر ابتدائی سٹیج پہ تو ہم جو ہے یہاں جو ہے 10 ڈاؤن خود بھی بن جائیں گے, اس کے لیے نتیجہ آ جائے گا. تو اصل یہ ہے کہ وہ اساتذہ جنہوں نے کورس ڈیزائن جن سے کام کروائے گا, ان کو 4-5 سال کا تجربہ ہے تدریس کا, لیکن جو پیچھے کام کروانے والے ہیں, جو ان کو کام دے رہے ہیں, کام لے رہے ہیں, ان کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے, ان کی زندگیاں اس میں لگ چکی ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نام ان کا آیا آتھر ہے, لیکن جس نے کام کروایا اس کا نام نہیں آیا, صرف بات اتنی ہے. لیکن کام کروانے والوں کو دیکھیں, نہ کہ کام کرنے والوں کو دیکھیں. اچھا حضرت, تو ناظرین, امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے مستفید رہا ہوگا. آپ کے ذہن میں بھی کچھ اشکالات, کچھ اعتراضات ہوں گے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, جو آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس نہیں ہوئے. باقی امید ہے آپ کے بہت سارے اعتراضات اور اشکالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی اشکال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر وہ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر حضرت مولانا خورشید حیدر صاحب سے اس کا بھی جواب طلب کر لیں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور آپ بھی ہمارے لیے کیجیے گا. بہت شکریہ. فی امان اللہ.